الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وأيدنا مخدومنا معصومنا مقصودنا محبوبنا ممزومنا أجدر الخلق جديرنا أحسن الخلق حسيننا أجمل الخلق جميلنا أشرف الخلق شريفنا أنور الخلق نورنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صدق الله مولانا العلي العظيم کیا شان ہے پیارے نبی حق نے عطا کی سروری معراج سے دی برتری بلغ العلا بکمالہ ظلمات تھی جب کفر کی شرک و ضلالت بت گری ایمان کی روح پھونک دی کشف الدجا بجمالہ اسلام کی دعوت بھی دی تکلیف بھی اس نے سہی دشمن کو دعا جس نے دی حسنت جمیع خصالہ دنیا میں ایک دھوم مچی آواز آنے لگی پڑھ لو درود امتی صلو علیہ وآلہ اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون گزشتہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ بچپن کے واقعات سننے کی بات کر رہے تھے درمیان میں یتیمی کا واقعہ چل پڑا ہمیشہ کسی کا بھی ذکر بہت زیادہ آدمی سنتا ہے اس کی محبت دل میں بھرتی ہے ہم اپنے نبی کے کمالات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو سنیں گے تو پھر دل میں محبت بھرے گی اس لیے ہم ہمیشہ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جس چیز کی ایڈ بہت ہوتی ہے بچہ بھی اس کو جانتا بھی اور لینا بھی چاہتا ہے اپنے ماں باپ کہتا ہے حالانکہ اس کی حیثیت جو بھی ہو لیکن ذکر اتنا ہوتا ہے گا کہ آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ میں یہ خرید لوں اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر آپ کے کمالات آپ کے واقعات آپ کا حسن آپ کا جمال جتنا ہم سنیں گے ہمارے دلوں میں آپ کی محبت بڑھے گی اور جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے پھر بیان کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آٹومیٹک آدمی کا دل اس کی طرف دوڑتا رہتا ہے اور اس کی تابع داری کرتا رہتا ہے اس کی بات مانتا رہتا ہے پھر وہاں پر نہ تکلیف محسوس ہوتی ہے نہ دھوپ نڑتی ہے نہ گراکی نڑتی ہے نہ برسات نڑتا ہے نہ سردی لڑتی ہے، وہاں تو محبت ہوتی ہے، محبت کے نشے میں
ہر چیز برداشت ہوتی ہے، لیکن محبوب سے دور ہونا پسند نہیں ہوتا، محبوب کی بات ٹالنا پسند نہیں ہوتا، محبوب کی بات کاٹنا پسند نہیں ہوتا۔ اس لیے محبت بہت ضروری ہے۔ جتنی آقا کی محبت دل میں آ جائے گی، پھر ہمیں مسئلوں کی، فتووں کی، حیلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اشارے کے اوپر ہی ہم اپنی زندگی کو قربان کرنے تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم کثرت ذکر کریں گے تو اس سے بہت زیادہ محبت بڑھے گی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ہم کچھ واقعات سنتے ہیں جس سے بڑا ہمیں پیار بھی دل میں آئے گا۔ درمیان میں ایک بات کہتا چلوں، کاش یہ تمام لوگوں تک پہنچ جائے۔ یہ کوئی مسلک کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے۔ ایک مرتبہ کچھ سالوں پہلے کچھ لوگوں نے ایک تہوار کے اوپر پٹاخے پھوڑے تھے، تو اس کے اندر سے قرآن کریم کی آیتیں نکلی تھیں اور کلمہ نکلا تھا۔ ہمارے بہت سارے نوجوان آئے، وہ لے کر آئے اور ہم اس کو گاڑی میں لے کے احمد آباد CBI آفس میں گئے اور اس کمپنی کی معلومات لے کر ان لوگوں نے ان کو بلایا اور کافی مسائل کھڑے ہوئے۔ تو قرآن کی آیت لکھی ہوئی کاغذ تھے اور کلمہ لکھا ہوا تھا۔ تو ہمارے نوجوانوں نے ریلی نکالنے کی بات کری، پولیس تک ہم گئے، CBI تک گئے، اس کی آفس تک گئے، سارے کاغذات ان کو پہنچائے۔ میں خود بھی وہاں پر احمد آباد ان کے ساتھ گیا تھا لے کر، تو اس کے اوپر کافی ایکشن ہوئے۔ کیوں؟ وہ غیر مسلموں نے پٹاخے پھوڑے تھے، اس لیے اس کے اندر سے کلمہ نکلا تھا، اس میں آیتیں نکلی تھی۔ آج فوٹو نظر آ رہے ہیں موبائل پہ کہ کلمے والے بینر کہیں کچرا پیٹی میں ہیں، کلمے والے بینر کہیں کارپوریشن کی گاڑی کے پیچھے پڑے ہیں۔ یہ کلمہ کسی کا نہیں ہے، یہ کلمہ تو تمام مسلمانوں کا ہے، یہ ہر مسلمان کا کلمہ ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی عظمت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ ایک غیر مسلم ایک آیت کی بے حرمتی کرے تو ہمارے جذبات اڑ جاتے ہیں، اور ہم اگر انہی کلموں کو کارپوریشن کی گاڑی میں پھینک دے اور رستے میں پھینک دے اور کلمہ اس پر لکھا ہوا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کا کلمہ ہے، اس لیے کلمہ کسی کا نہیں ہے، کلمہ تو ساری کائنات کے رب اللہ رب العالمین کا کلمہ ہے۔ جو بھی اس کی توہین کرے گا اس کے لیے اللہ کا فیصلہ بہت سخت ہوگا۔ اس لیے ہم ان باتوں پر بہت زیادہ توجہ دیں۔ یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے ایک غیر مسلم مسجد کے باہر پیشاب کر رہا تھا، تو اس کو چلنے والے نے لات ماری کہ مسلمانوں کی مسجد کے پاس پیشاب کرتا ہے، ہاتھ جوڑ کے بھاگا کہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ دوسرے دن وہی جناب عالی پیشاب کر رہے تھے مسجد کے باہر، اس غیر مسلم نے کہا کہ بھائی کل میں کرتا تھا تو ایک لات آپ نے جھڑ دی، اور آج آپ خود یہاں تشریف فرما ہو اور برسات برسا رہے ہو، تو کہنے لگا چل نکل، اور ایک لپڑ لگائی کہ نکل، یہ مسجد ہماری ہے، تمہاری تھوڑی ہے، یہ کلمہ ہمارا ہے، یہ کلمہ ہمارا ہے، بچوں کو بھی دے دیں گے چلے گا، کچرا پیٹی میں بھی چلے گا، کارپوریشن کی گاڑی میں بھی چلے گا۔ یہ مسلک کی بات نہیں ہے، یہ کسی مسلک کی بات نہیں ہے، کلمے کا کسی کا اختلاف نہیں ہے، ہر امت مسلمہ ایک کلمے کو مانتی ہے۔ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماننے والے، اپنے چاہنے والوں کو کلمے کا احترام سکھایا جائے، کلمے کی عزت سکھائی جائے، کلمے کی عظمت سکھائی جائے۔ یہ تمام علماء، تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ بچوں کے ہاتھ میں کلمے لے کر، یہ بڑوں کے ہاتھ میں کلمے لے کر اگر وہ کچرا پیٹی میں نظر آتے ہیں تو وہ تمام کے تمام ذمہ دار ہوں گے اس کلمے کی توہین کے، اور اللہ کی طرف سے اس کے فیصلے الگ ہوں گے۔ لیکن ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر روک لگائیں، اس پر ٹوکیں اور اس پر سختی سے ان لوگوں کے ساتھ بات کریں کہ یہ کلمہ
سب کا ہے، پوری امت مسلمہ کا ہے۔ یہ میرے آقا کا پیارا نام ہے، یہ میرے آقا کا بہت عظمت والا نام ہے، یہ میرے آقا کا ساری کائنات سے بڑھ کے نام ہے۔ یہ اگر کچرا پیٹی میں ملتا ہے تو تمہارے مسلمان ہونے پر تھو ہے کہ تم آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ محبت کے اندر یہ معاملہ کرتے ہو۔ محبت ہے تو جان دے دو، محبت ہے تو سب لٹا دو، لیکن اس نام کی عظمت میں کوئی فرق نہ آنے دو، اس کی بے عزتی نہ ہونے دو، اس کی بے حرمتی نہ ہونے دو۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، تمام مسلک کے علماء کی ذمہ داری ہے، تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی فرقے سے، کوئی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کلمے کی بے حرمتی کسی کو بھی برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے حرمتی آپ کے نام کی ہمارا تو مطلب آپ سوچ سکتے ہیں، یہی کام وہ ویڈیو آتی رہتی ہے۔ ابھی ایک ویڈیو کسی نے دی کہ گائے جو ہے وہ کسی کی گاڑی کے نیچے آ گئی، وہ گائے جو ہے وہ پرلوگ ہو گئی، تو وہ گاڑی والے سے کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے کیونکہ وہ اپنے والا تھا۔ یہ اپنے والے تپنے والے میں کوئی اپنے مذہب کی عزت و عظمت نہیں کرتا۔ ہمارے لیے تو کوئی بھی ہو، کلمہ 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 ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، وہ سب سے اونچا ہے، سب سے عظیم ہے، سب سے عظمت والا ہے۔ اس کا احترام ہر مسلمان بچہ جوان بوڑھے کو کرنا ہے، عالم ہو کہ مفتی ہو کہ علامہ ہو کہ حکومت کا بادشاہ ہو، ہر ایک کو کلمے کی عزت کرنا واجب اور فرض ہے، ضروری ہے۔ کلمے کی توہین انسان کے ایمان کو خراب کر دیتی ہے، اس لیے ہم ان باتوں پر توجہ کریں کہ کوئی بھی ہو، کلمہ کلمہ ہے، کلمے کی عزت ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ انشاءاللہ آئندہ امید ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کرتے ہیں وہ دھیان رکھیں گے کہ کبھی بھی کلمے کی توہین نہ ہو۔ چلو کر لیا، اعلان کر دیتے کہ بھئی جن کے پاس بھی کلمہ ہے وہ فلانی جگہ پہ جمع کر دے، اور جمع کرنے کے بعد اس کو باقاعدہ عزت کے ساتھ کسی جگہ پہنچا دیا جاتا۔ جس کی مرضی پڑی وہاں پھینک دیا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی غلطی ہے، اس سے بہت ساری مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو کلمے کا احترام نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ اپنا بیان دیتی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیٹ میں رہے، رات کو ایک فرشتے نے آ کر کہا، آمنہ تمہارے پیٹ میں حمل رہ گیا ہے، تم کو معلوم ہے؟ بی بی آمنہ نے فرمایا، نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ حمل رہ گیا ہے، کوئی نشانی ظاہر میں حمل رہنے کی معلوم نہ ہوئی۔ تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں بتایا کہ آپ کے پیٹ میں سید البریہ سید الکونین کا حمل رہ گیا ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ میرے پیٹ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل رہا، کوئی تکلیف مجھے محسوس نہیں ہوتی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ میں حمل رہا، بلکہ بہت سکون و اطمینان سے یہ مہینے گزرے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ کے پیٹ میں 10 مہینے رہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 8 مہینے رہے۔ 8 مہینے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 8 مہینے اپنی اماں کے حمل میں رہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تھے اور کبھی میں رستے میں جاتی ہوتی اور کسی جگہ پر لوہے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہوتا اور میرا پاؤں اس کے اوپر پڑ جاتا تو وہ لوہا پانی بن جایا کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ان کے پیٹ مبارک میں ایسا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ حمل میں رہے، بی بی آمنہ جہاں کہیں بھی جاتی اتنی بہترین خوشبو آتی کہ مکے والے عش کرتے رہتے کہ یہ خوشبو تو دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی۔ پوچھا گیا کہ آمنہ
یہ کون سی خوشبو استعمال کرتی ہو؟ بی بی آمنہ نے فرمایا غریب عورت ہوں، گھر میں 4 بکریاں ہیں، باندھی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن یقیناً میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ اس کی برکت اور اس کی خوشبو ہے جو دنیا میں پھیل رہی ہے۔ بی بی آمنہ جہاں کہیں جاتی حضور علیہ السلام کی جو خوشبو لے کر جاتی، جیسا کہ بی بی حلیمہ نے بھی فرمایا تھا کہ جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا تو آپ کے منہ اور آپ کی سانس کے اندر مشک کی خوشبو مجھے آنے لگی، اور جب میں قبیلہ بنو سعد کے اندر حضور علیہ السلام کو اپنے گھر پہ لے گئی، جیسے ہی اپنے گھر پہ رکھا، پورے قبیلہ بنو سعد کے لوگوں نے مجھے آ کر بتایا کہ آمنہ بڑا مبارک بچہ لائی ہو، تمام گھروں میں مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اس وقت بی بی آمنہ کے وہاں پر حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ مولانا اعلان کر دیں گے، آپ وہیں بیٹھ جاؤ، پھر نکلنا پڑے گا آپ کو، اعلان کر دیں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، مجھے ذرہ برابر بھی جیسے کہ درد ذہ ہوتا ہے کوئی ذرہ برابر محسوس نہ ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی میری کوکھ سے تشریف لائے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھی۔ وہ فرماتی ہے جیسے ہی آپ دنیا میں تشریف لائے ایک نور پورے گھر میں پھیل گیا، اور وہ نور آسمانوں تک چلا گیا، وہ میں نے خود دیکھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں جا کر آپ کی انگلی آسمان کے اوپر تھی، اور آپ کہہ رہے تھے الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ آپ کی زبان کے اوپر پہلا جملہ تھا جو پیدا ہوتے ہی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آیا۔ ایک دعا بھی ہے، ایک ابو نعیم جو ہے اپنی روایت میں پیش کرتے ہیں، وہ دعا انشاءاللہ اگر ہوا تو پرچہ بنا کر آپ کو دیں گے۔ بہت مفید دعا ہے بچوں کی نظر کے لیے، حسد کے لیے، جادو کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو خواب میں جب آپ پیدا ہونے والے تھے تو ایک فرشتے نے آ کر کہا کہ دیکھو صبح میں تمہارے پاس ایک سونے کی پلیٹ ہوگی، اس پلیٹ کے اندر ایک دعا ہوگی، وہ دعا آپ لے لینا اور اس کو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھنا۔ اس کو خصائص الکبریٰ میں بھی اور بہت ساری کتابوں میں اس کو روایت کیا ہے اور اس دعا کو بیان کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دعا کی برکتیں خصائص الکبریٰ میں لکھا ہے کہ یہ دعا کا اگر تعویذ جو ہے کاغذ، ایک عورت جس کو بچہ نہیں ہوتا ہے وہ اگر لٹکا دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نرینہ اولاد عطا فرماتے ہیں، لڑکا عطا فرماتے ہیں، اور بہت ساری تکلیفیں جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے لیے وہ فرشتہ دعا کرتا ہے اعوذ بالواحد من کل شر حاسد، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ہر حسد کرنے والے سے، ہر بغض کرنے والے سے، ہر برائی کرنے والے سے، ہر تکلیف دینے والے سے، ہر مصیبت لانے والے سے، ہر آپ کے دشمن سے۔ وہ تمام کے تمام دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی گئی۔ بی بی آمنہ نے صبح میں دیکھا تو وہ تختی کے اوپر وہ دعا موجود تھی جس کو علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ بہت زیادہ تر لوگوں کے پاس یہ عمل نہیں ہے، بہت مشکل سے کسی کتاب میں یہ ملا تھا، لیکن ابھی کئی کتابوں میں اس کو چھاپا گیا ہے۔ انشاءاللہ موقع ملا تو آئندہ جمعہ کو اس کو عام کر دیا جائے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں بھی ہم تمام کو نصیب ہو۔ حضور علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو ہم نے باتیں کی تھی کہ بہت سارے واقعات بنے سے آسمان پہ جو جنات جایا کرتے تھے اور آسمان پہ جا کر وہ فرشتوں کی باتیں سن کے آیا کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں کاہنوں کو وہ لوگ بات بتا دیا کرتے تھے
کہ آسمان کے اوپر جاتے تھے اور فرشتے جو ہیں پہلے آسمان پہ جو کچھ بات دنیا میں ہونے والی تھی، یہ پورا سسٹم ہے گا آسمان کا کہ جو بھی ہے وہ فرشتوں کو ان کا آرڈر دیا جاتا ہے کہ کل تم کو یہ کام نبھانا ہے، تو وہ باتیں شیطان سن کر آتے تھے اور پھر کاہنوں کو، نجومیوں کو اور جیوتیوں کو آ کر بتاتے تھے کہ 2 دن کے بعد یہ واقعہ بننے والا ہے، تم اپنے چاہنے والوں کو بتا دو کہ کل یہ واقعہ بننے والا ہے، پرسوں یہ واقعہ بننے والا ہے، تو لوگ تم کو خدا کی طرح سمجھیں گے اور تم پھر ہماری طرف لوگوں کو مائل کرنا اور لوگوں کو خدا سے ہٹا دینا اور اللہ سے ہٹا دینا اور ہماری طرف مائل کرنا۔ یہ سسٹم اس زمانے میں بہت چلتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے ہی آپ کی پیدائش ہوئی، فاسترق السمع فاتبعه شهاب ثاقب، اللہ تعالیٰ نے فوراً فیصلہ کر دیا کہ اب آسمانوں پر سے جو بھی شیطان اگر اوپر آتا ہے تو اس کو گولا مارو۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ ستارہ کھرتا ہے، ستارہ گرتا ہے، حقیقت میں وہ شیطان کو شہاب ثاقب، ایک شعلہ مارا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے ہم پر۔ حضور علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے ہمیں کفر سے بچا لیا، ورنہ اگر یہ سسٹم ہوتا تو اللہ ہی رحم کرے کتنا مضبوط ایمان بنانا پڑتا۔ ایک تعویذ میں ایک باپو نے بتا دیا کہ کل یوں ہوگا، پرسوں یوں ہوگا اور تمہارا ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اور خدا نہ خواستہ ہو بھی جاتا ہے تو پھر پوچھو مت، یہی سب کچھ بن جاتے ہیں کرتے دھرتے۔ تو انسان کو اگر وہ لوگ دنیا میں ہوتے اور واقعات بننے والے ہوتے اور یہ لوگ بتا دیتے سماچار میں اور بڑے بڑے جوتیش آگے بتا دیتے، ہمارے ایمان کا بڑا مسئلہ ہوتا۔ جبکہ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آج پھسل جاتے ہیں، تھوڑی سی تکلیفوں میں ہم کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں ہم لوگ موکل اور جنات نہ جانے کن کن کی باتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ارے جنرل نالج ہے یہ، تو آپ کے اچھے کپڑے ہیں، آپ میرے پاس تعویذ لینے آئیں گے، مجھے نالج ہوگا کہ آپ کے کپڑے اچھے، بوٹ سوٹ بھی آپ نے اچھا پہنا ہے، تو مجھے یہ تو نظر آ ہی جائے گا کہ ماشاءاللہ کھاتا پیتا بندہ ہے۔ لیکن یہ پرابلم دوسرا کچھ ہے تو میرے پاس تو یہی ہوگا۔ انسان کو 2 ہی مسئلے ہوتے ہیں، ایک ودیش منتری کا اور ایک گروہ منتری کا، 2 ہی مسئلے ہوتے ہیں۔ باہر کے حالات ٹھیک ہے، وہ تو نظر آ جاتا ہے کپڑوں سے اور خوشبو سے اور چشمے سے، حضرت والا ماشاءاللہ ہے۔ اب یہ تو گو کھاتے کا ہی مسئلہ خراب ہے گا، اس لیے فوراً ہم کہہ دیں گے کہ شاید آپ کے گھر کے حالات خراب ہیں، آپ کی محترمہ آپ کو پریشان کر رہی ہے، آپ کے بچوں کے مسائل ہیں، وہ کہیں گے واہ بھائی واہ مولوی صاحب آپ کو کس نے بتا دیا؟ ارے ابھی ہمارا موکل آیا تھا اور اس نے ہم کو سب بتا دیا کہ آپ کے یہ حالات خراب ہیں۔ ارے ہماری دکان کے بیپاری ماشاءاللہ موکل رکھتے ہیں، اب تو فوراً دیکھ کے اپنے چھوکرے کو کہہ دیں گے کہ یہ گھراک لے جائے گا کہ نہیں لے جائے گا، اتنے تجربے کار ہوتے ہیں۔ فوراً اشارہ کر دیتے کہ بھائی ٹائم پاس ہے، ان کو روانہ کرو، اور فوراً اشارہ کر دیتے کہ یہ لے جائے گا۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہر دکان والے کے پاس موکل تشریف فرما ہے کہ وہ فوراً کہہ دیتا ہے گا کہ یہ گراہک لے جائے گا۔ تجربے کی باتیں ہوتی ہیں، اصل تو یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی ذات ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا باذن اللہ، یہ یقین بنائیے کہ ایک ورق اپنے درخت پہ سے نہیں گرتا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے اللہ نے اسباب بنائے ہیں، وہ اسباب تک اس کو رکھیے۔ کھانا پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ہے، پانی پیاس بجھانے کے لیے ہے، لیکن پانی سے میرا ایمان نہیں بنے گا، کھانے سے میرا ایمان نہیں بنے گا۔ اسی طرح یہ تعویذ سے تکلیف تو دور ہوگی لیکن میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر جنت و جہنم کو میری آنکھوں کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے اور ادھر میرے آقا کی بات کو رکھ دیا جائے، قسم خدا کی میرے آنکھوں کے سامنے جنت و جہنم کو لانے کے بعد بھی میرے نبی کی بات میں میرے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ ہمارے اندر کی طاقت بننی چاہیے۔
بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمام شیطانوں پر پابندی لگا دی کہ اب آسمان کے اوپر نہیں آنا ہے، ورنہ تم کہیں محمد رسول اللہ کی امتیوں کو بہکانے میں بہت آگے بڑھ جاؤ گے اور تکلیف میرے محبوب کو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کا بہت خیال تھا، اسی لیے ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے، ہمارے اکابر، ہمارے اولیاء اللہ وہ عاشق رسول تھے جن کو اللہ کے رسول سے وہ محبت تھی کہ ایک مرتبہ ایک بندے کو انہوں نے اپنا قرضہ سارا معاف کر دیا، حالانکہ اس نے بہت بدتمیزی کی تھی۔ انہوں نے کہا میں معاف کرتا ہوں۔ کہا کیوں معاف کر دیا؟ تو کہا کہ میرے نبی کو تکلیف نہ ہو۔ تو کہا آپ کے نبی کو کیسے تکلیف ہوگی؟ تو فرمایا کہ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا اور اس حساب کتاب کے اندر میرے قرضے کا معاملہ ہوگا، تو میرے قرضے کی وجہ سے دیر ہوگی تو میرے نبی کو جنت میں جانے میں دیر لگ جائے گی۔ بہرحال مائک کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔